تو عقیدہ تو بنیاد ہے بھائی، اور پھر ہمارے اکابر علماء دیوبند جن کا ہم نام لیتے ہیں ان کا صحیح عقیدہ پتہ ہوگا تو ہم آگے چلیں گے۔ لوگ اس کے اندر اپنی طرف سے باتیں داخل کر دیتے ہیں اور پھر ساری امت کو پریشان کرتے ہیں۔ علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو حیات ممات کا مسئلہ ان لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے، یہ علماء دیوبند میں اختلاف نہیں، علماء دیوبند سے اختلاف ہے۔ یہ یاد رکھو، ان کی تقریر موجود ہے سیالکوٹ میں، فرمائی کہ یہ علماء دیوبند میں اختلاف نہیں، جیسے کہتے ہیں کہ ادھر بھی دیوبندی ادھر بھی دیوبندی ادھر نہیں، یہ علامہ علی شیر حیدری کی بات رض کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا علماء دیوبند میں اختلاف نہیں، یہ علماء دیوبند سے اختلاف کر رہے ہیں۔ آج کل جو باتیں چل رہی ہیں نا جی، دو باتیں ہیں، وہ میں ذرا آپ کے سامنے مختصراً عرض کرتا ہوں۔ ایک تو حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا حضرت شیخ احمد رفاعی کبیر رحمہ اللہ کا، اور اس پر جو ان کی عادت ہے اپنی، وہ کہتے ہیں الاناء یترشح بما فیہ، برتن میں دودھ ہوئے تو دودھ نکل دے نا جی، تو موتر ہوئے تو کہ نکل سی، بولو نہ کسی دے برتن بچ او اس طرح چھڑکاؤ، اس پہ دودھ ہویا تو کہ نکل سی، سارے بولو دودھ، تو اس پہ اگر پیشاب ہویا تو کہ نکل سی، تو ان ادموں میں پھر وہی گلا نکل دیا نا، وہ کالا کاں، اس نے جو باتیں کی اور جو پھر میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر آیا۔ صرف ایک بات میں عرض کرتا ہوں، حضرت حافظ صاحب نے وہ واقعہ بیان کیا ہے، میں ذرا اپنے انداز میں آپ کو تاکہ پاس ساتھی پرانے آئے ہیں نا وہ بھی ذرا سمجھ لیں جی۔ یہ کتاب ہے بھائی تذکرۃ البخاری، یہ دیکھ لو اچھی طرح سے، یہ وہاں سے چھپی ہے شاہ فیصل گیٹ سے، اور اس کو شائع کرنے والے ہیں خادم اشاعت التوحید والسنہ المیرانی، نزیل شاہ فیصل گیٹ گجرات، اور یہ اللہ تھوڑی پہلی بار کرے، یہ غالباً سن 2000 میں یہ چھپی ہے، سن 2000 میں، اگست 2000 میں۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے انہوں نے، وہ ذرا آپ غور سے سنیں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک باہر ہو، اور اگر اس کو کوئی دیکھ لے اور یہ ایک بطور کرامت کی چیز ظاہر ہو جائے، اس پر تو کتنا حاشیہ ہے۔ اور یہاں دیکھو کہ یہاں خالی ہاتھ نہیں، شاہ صاحب کے والد صاحب پورے کے پورے قبر سے نکل کے باہر آ گئے تھے۔ عنایت اللہ شاہ صاحب جو ہے نا، ان کے والد صاحب وہ سارے کے سارے قبر سے نکل کے آ گئے، اور تھوڑی دیر کے لیے نہیں، 2 سال کے لیے، 2 سال کے لیے۔ میں نہیں کہتا، ہم نہیں کہتے، یہ دیکھ لو واقعہ، میں آپ کو واقعہ سنا لوں، اور تذکرۃ البخاری کا حوالہ میں نے دیا۔ یہ عنایت اللہ شاہ صاحب کا واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں میری والدہ صاحبہ کا اصرار تھا کہ میں دیوبند جاؤں اور مولانا انور شاہ کاشمیری کی خدمت میں حاضر ہو کے تعلیم حاصل کروں۔ کہاں سے جاؤں جی؟ گجرات سے، گجرات سے جاؤں دیوبند، حضرت انور شاہ سے میں تعلیم حاصل کروں، مگر میں والدہ مرحومہ کے بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے تیار نہ تھا کہ اس حال میں ان کی خدمت کون کرے گا۔ والد صاحب تو تب ہی فوت ہو گئے تھے جب میری عمر 6 سال تھی، میرے علاوہ کوئی اور بھائی بھی نہ تھا، صرف ایک ہمشیرہ تھی اور وہ بھی اپنے گھر میں رہتی تھی۔ پھر بھی والدہ صاحبہ کا اصرار بدستور رہا تو میں نے ایک دن عرض کی کہ مولانا کاشمیری تو دیوبند سے کافی دور ضلع ڈھابیل چلے گئے ہیں۔ تو کہنے لگی پھر کیا ہوا؟ اگر وہ ڈھابیل چلے گئے تو آپ بھی ڈھابیل چلے جاؤ۔ ان حالات میں حیران تھا کہ کیا ہوگا۔ والدہ صاحبہ کے بار بار ڈھابیل جانے پر اصرار بھی کر رہی ہیں اور مجھے ان کے بڑھاپے کا خیال بھی تھا۔ بس اسی دوران اللہ تعالیٰ نے
لطائف غیبیہ سے میری مدد یوں فرمائی کہ میں نے رات کو خواب دیکھا کہ میں سکول سے گھر آیا. یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ سارے بولو. عنایت اللہ شاہ بخاری صاحب فرما رہے ہیں میں سکول سے گھر آیا اور گھر سے گاؤں کی مسجد میں نماز کے لیے گیا. وضو گاہ سے پانی کا لوٹا بھرا اور دیکھا کہ ابا جان وضو سے قبل اپنی دستار جہاں رکھا کرتے تھے وہیں رکھی ہے اور وضو کی تیاری میں مصروف ہیں. میں لوٹا بھی بھرتا رہا اور ابا جان کی طرف بھی دیکھتا رہا. اتنے میں مسجد میں نماز پڑھنے والے ابا جی کے بے تکلف ساتھی چودھری فضل دین بھی وضوگاہ میں آ گئے. وہ ابا جی کو دیکھ کر کہنے لگے مولوی صاحب آپ تو مر چکے تھے, کیا پھر آ گئے ہو؟ ابا جی نے جواباً کہا ہاں میں پھر آ گیا ہوں کیونکہ چھوٹے نے سے مراد کون ہے؟ عنایت الشاہ. چھوٹے نے 2 سال کے لیے پڑھنے جانا ہے. خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 2 سال گھر میں رہوں. یہ دیکھ لو کتاب. تو خدا نے حکم دیا ہے. شاہ صاحب نے پھر ان کے والد صاحب نے اللہ کا حکم مانا کہ نہیں مانا بھائی؟ وہ بولو. پھر وہ 2 سال گھر آ کے رہے نا. چلے گئے. ہاں کیونکہ وہ ان کو یقین تھا کہ والد صاحب گھر میں ہوں گے, اس لیے بوڑھی والدہ کو چھوڑ کر کے پھر یہ 2 سال کے لیے پڑھنے کے لیے چلے گئے تھے. بھائی دیکھو نا خواب میں نہیں گئے تھے پڑھنے کے لیے. عنایت اللہ شاہ صاحب خوابہ بچ گئے کہ سچی رہ گئے بھائی؟ ہاں او بولو نا. خوابہ بچ گئے یا تو ہوئے نا کہ میں خوابہ چلا گیا, خوابج میں گیا, خوابج میں پڑھتا رہا تھے. نہیں سچی تو گئے. انہیں یقین ہے کہ والد صاحب گھر آ سن, میری والدہ صاحبہ کوئی پریشان نہ ہو سن, تو میں 2 سال بیغم ہو کر کے پڑھنے واسطے چلے گئے. اگر اے مننے تے آون نا جی اس چیز ابھی من گن دن تے انکار کرو تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے اس گل دے بھی انکار کر دیں. اے اندازہ لا کر تسی انہاں دا ایک گل تے اے. دوسری بات یہ ہے بھائی آج کل یہ جو وحدت المدارس کا مسئلہ ہوا ہے نا, اب کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے. بھائی سب سے بہترین چیز وہی ہوتی ہے نا جو اپنے گھر کے لوگ کہیں اور پھر بڑے جو فرمائیں بڑے, وہ بات یقینی ہوتی ہے اور اس پر یقین رکھنا چاہیے. یہ کتاب ہے جی خس کم جہاں پاک. کیا نام ہے؟ خس کم جہاں پاک. اس کا مطلب میں سارا نہیں عرض کر سکتا کہ اس کے اندر بڑی زبردست باتیں. احمد سعید خان جو کڑے ہے نا جماعت چوں او لکھے دے, یعنی احمد سعید خان جس دے پتر اور 2 ایک کلیم اللہ تے دعا عصمت اللہ او وحدت المدارس بے حضرت امیر محترم دے کچھاں وچ بیٹھے تے ہوندے نے. اے انہاں دے پیواں کڈنے واسطے انہاں اشاعت التوحید علیہ پوری کتاب لکھی ہے. اچھا اے یاد رکھ کے نیو. اے ہے مرکز اشاعت التوحید و سنہ لالا موسیٰ پاکستان. اے اتو چھپی نے اور 12 ستمبر 1998 بھی چھپی. سارا کچھ لکھے دے. اس بچ کار لکھے ہاں جی اس نے عنایت اللہ شاہ صاحب کی تصدیق بھی موجود ہے. جی ہاں اچھا. اس کے صفحہ 60 پر ایک عنوان ہے آستین کے سانپ. یہ ہے, یہ ان کی اپنی کتاب میں ہے. اس میں مولانا محمد طاہر پنجپیری بڑے جو اشاعت توحید و سنہ کے امیر تھے, آج موجودہ جو امیر صاحب ہیں مولانا طیب طاہری, یہ ان کے والد گرامی ہیں. وہ فرماتے ہیں, یہ مولانا طاہر پنجپیری فرماتے ہیں, یہ آج کل کے ماحول کے مطابق میں عرض کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ جس کام یعنی اشاعت و توحید و سنہ قرآن کی تعلیم اور اصلاح عقائد و اعمال معاشرہ کے لیے میں نے دن رات کام کیا, ایسے حالات میں جب کہ میرا کوئی ساتھی نہ تھا اور تمام ملک میں شرک و بدعت اور رسم و رواج کا اندھیرا چھایا ہوا تھا, رب العزت جل جلالہ نے اپنے فضل و احسان سے توحید و سنت کی کرنیں اطراف و جوانب میں چمکا دی اور قرآن کی سینکڑوں درسگاہیں قائم ہوئیں
مبتدعین کا شور و غل دب گیا اور اجرائے سنت نبویہ سے ملک منور ہونے لگا۔ یعنی جہاں تک یہ بات ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ تو ہمارے بعض رفقا اور ارکان جماعت سست، مداہن کس آخر دن سو پتہ ہے نا، تو ماشاء اللہ اکثر طالب علم مداہن اور ڈھیلے پڑ گئے، بعض بے دین، ہم نہیں کہتے، یہ مولانا طاہر پنجپوری فرما رہے ہیں اپنے بندوں کو، میرے بعض رفقا، بعض بے دین خوف خدا چھوڑ کر ائمہ کرام اور اسلاف پر طعن کرنے لگے۔ ان میں سے بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو چند پیسوں کی خاطر مودودی سے متاثر ہو گئے ہیں، یا پھر غیر مقلدین ہو کر اسلاف اور امام ابو حنیفہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور اساں گل یہ کرو اسی کے شمار قطار جڑے امام ابو حنیفہ برا بھلا آکھ دین، جڑے امام ابو حنیفہ گالیاں کر دیں اور میں نہ آخدا، ہم نہیں کہتے۔ مولانا طاہر پنجپوری اپنے رفقا کے متعلق فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں بعض نے دنیاوی کام کو اہم سمجھ کر جماعت کے مقصد اشاعت توحید و سنت اور تعلیم و تعلم قرآن کریم کو معمولی جان کر چھوڑ دیا ہے۔ بعض منافقت کے رنگ میں ظاہراً جماعت کی رکنیت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر جماعت کے اصولوں سے انحراف اور عہد شکنی کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں بعض ارکان اپنی نفسانی خواہشات کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے جماعت میں شامل ہونے کا مقصد طلب جاہ اور حصول شہرت ہوتا ہے تاکہ لوگ ان پر چندے کے دروازے کھول دیں۔ یہ لوگ مدرسوں کے نام پر چندے اکٹھے کر کے ہضم کر جاتے ہیں اور جماعت کی بدنامی اور بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ مولانا طاہر پنجپیری اپنے جماعت کے ساتھیوں کو فرما رہے ہیں اس وقت۔ تو آج بھائی جو وحدت المدارس میں جا رہے ہیں نا، پھر انت منطبق کر دے جو کہ یہ وہی سارے وہی ہیں جو انہوں نے پہلے فرما دیا تھا۔ افسوس میرے بعض رفقا نے مدرسوں کو صرف چندہ اکٹھا کرنے کے لیے دکان بنا رکھا ہے۔ بعض جگہوں پر ہمارے قرآن کریم کی درسگاہیں تھیں جن سے زیادہ تر عوام مستفید ہوتے تھے، انہوں نے وہاں جا کر مدرسے قائم کیے اور قرآن کریم کی تدریس کو معطل کیا اور صرف حصول چندے کے لیے فنون کی کتابیں پڑھانے لگے اور مدرسے کو حصول رقم کے لیے رجسٹر کر کے دارالعلوم کے بورڈ لگا دیے۔ اساں آخری دی کوئی لوڑ نہیں، اسی بڑے بیغم اساں گل کرنے دی لوڑ کے بھی بھائی، جب شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری مرحوم نے ان سب کے متعلق پہلے ہی فرما دیا، ہمیں کیا ضرورت ہے کو بات کرنے کی؟ ہم کریں گے تو پھر کہیں گے دیکھو جی یہ نہیں، ہم نہیں کہتے بھائی، یہ اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لو، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، ہم کچھ نہیں کہتے۔ آگے فرماتے ہیں مولانا طاہر پنجپیری فرماتے ہیں مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی نشر و اشاعت کو جس زور و شور سے شروع کیا تھا، ہمارے بعض ساتھیوں نے اب مدرسوں کو اہمیت دے کر اصل مقصد کے کام میں سستی ڈال دی۔ سمجھ گئے نا ساری گل؟ درس و تدریس قرآن پر کچھ خرچ نہیں کرتے۔ محتممین حضرات جتنی محنت اور جد و جہد اشاعت علوم و فنون کے لیے چندہ اکٹھا کرنے پر کرتے ہیں، جماعت اشاعت و توحید و سنت کے لیے اتنی تکلیف برداشت کرنا گوارا نہیں کرتے۔ زندہ آباد۔ ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، یہ خود ہی انہوں نے فرما دیا۔ تو ہم تو کرامت نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں، ان کو پتہ تھا آئندہ چل کے یہی چکر چلے گا، پہلے ہی انہوں نے فرما دیا۔ تو سوچو، ہم تمہیں دعوت فکر دیتے ہیں، تم ان اپنے غلط عقائد سے بھی توبہ کرو، علماء دیوبند کا نام نہ لو،
اگر علماء دیوبند کا نام لیتے ہو تو پھر علماء دیوبند والے عقیدے اپناؤ. یہ جو تم نے کچھ عرصے سے 1957 سے یہ نیا کام سلسلہ شروع کیا اس کو چھوڑو. جو ہمارے جتنے بڑے اکابر تھے انہوں نے جو فرمایا یہ اب جو موجودہ ہیں ان کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کرو اور انہی عقائد حقہ کو مانو. پھر انشاءاللہ عزیز تمہارے بھی لیے بھی اچھا ہوگا، امت کے لیے بھی اچھا ہوگا. ورنہ جو کچھ ہے کچا چٹھا تمہارے سامنے آ رہا ہے اور امت کو تمہارے تمام عقائد کا دجل کا فریب کا پتہ چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان مسائل کو خصوصاً حضرت حافظ صاحب کی ساری محنت کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. آپ تمام طلبہ عزیز حضرات گرامی علماء کرام حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب بھی تشریف لائے اور بھی علماء کرام موجود ہیں اور اسی طرح بہت بڑی تعداد مدارس کی آئی. اللہ تعالیٰ آپ سب کی آمد کو باعث برکت فرمائے اور امت کے لیے نافع بنائے. امت کے لیے آپ لوگ ایک ایک طالب علم ایک ایک کارخانہ ہے، یاد رکھو، ایک ایک طالب علم ایک ایک انشاءاللہ آگے آپ کی وجہ سے سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں لوگ مستفید ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ان تھوڑی سی جد و جہد کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. دعا فرماتے وقت تھوڑا ہے، کھانا بھی پھر تیار ہے آپ سب حضرات کے لیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. یا الہ العالمین ہماری اس محنت کو قبول فرما. اکابر علماء دیوبند کا جو صحیح مسلک ہے یا اللہ اس پر ہمیں مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی نمازوں کو صحیح اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے پیچھے پڑھنے کی سعادت نصیب فرما. اور جو اس قسم کے لوگ ہیں جن کا ابھی حافظ صاحب نے تذکرہ کیا اور ہمارے علماء نے فرمایا کہ ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، یا اللہ ہمیں اپنی نمازوں کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی اس محنت کو قبول فرما. جہاں جہاں ہمارے مدارس کے اندر دین کا کام ہو رہا ہے یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما. جو حضرات علماء کرام تشریف لائے اور جتنی بڑی تعداد میں ہمارے طلبہ عزیز آئے یا اللہ ان کی آمد کو ہم سب کے لیے باعث برکت باعث رحمت فرما. اور یا رب العالمین صحیح عقائد جو ہیں وہ ہمیں نصیب فرما، ان پر عمل کی توفیق عطا فرما، ان کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرما اور امت کے لیے یا اللہ ایک بہترین لاہ عمل ہمیں عطا کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.